جی جی کچھ لوگ جو ہیں وہ اتحیات بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری رکعت میں ہی اٹھ جاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر قنوت دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مسنون طریقہ آپ بتا دیں۔ نماز وطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 3 وطر اگر کوئی پڑھے، ویسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وطر حق ہے، جس کا جی چاہے 5 پڑھے، جس کا جی چاہے 3 پڑھے، جس کا جی چاہے 1 پڑھے۔ وطر کہتے ہیں عربی زبان میں تا کا عدد، جو تا کا عدد ہے نا 2 پر تقسیم نہیں ہوتے، 1 3 5 7 9 11، یہ سارے وطر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 5 پڑھے، 3 پڑھے، 1 پڑھے، اس کی مرضی ہے، اس لیے اگر 1 پڑھی بس کر دے پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے 3 طریقے ہیں، وطر پڑھنے کے 3 طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے جو صحیح اور بہت اعلیٰ، جس میں شک و شبہ نہیں، اور ائمہ کی اکثریت نے اس کو قبول کیا، حرمین شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں تراویح کے بعد پڑھنے، وہ طریقہ ہے کہ 2 الگ پڑھے جائیں، 2 رکعتیں الگ شروع کی جائیں، اتحیات، دروشی، سلام، پھیریں ختم کر دیں، 1 رکعت پھر اٹھ کر اکیلی پڑھیں، وہ نئی شروع کریں، اس میں پھر ثنا پڑھیں، فاتحہ اور سورت پڑھیں، قنوت پڑھیں، اس کو الگ پڑھیں۔ یہ شفع دو جو ہے نا، شفع کہتے ہیں جوڑا، 1 وطر تاک، ان کو الگ کر کے پڑھا جائے دونوں کو، اصلی طریقہ تو یہ پکا جس میں شک شبہ نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکٹھے پڑھے اور درمیان میں نہ بیٹھے، جیسے میرے بچے نے کہا کہ کئی لوگ اہل حدیث حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے، دوسری رکعت پر اٹھ جاتے ہیں، تیسری پر بیٹھتے ہیں، مغرب کی طرح نہیں پڑھتے، درمیان میں تشہد نہیں پڑھتے۔ یہ طریقہ بھی رسول کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ حضرت عطا بن ابی رباح وغیرہ نے پڑھا، کوئی اس کا ثبوت ہی آپ سے نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے کہ مغرب کی طرح ہی پڑھتے ہیں 2 تشہد، یہ صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وغیرہ سے آتا، رسول اللہ سے نہیں آتا۔ اس لیے اگر آپ پوری سنت کی پیروی کریں نا، جس میں کوئی شبہ نہیں، پھر تو پکا اور قوی قول ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں، ان کا سلام کہیں، 1 جو الگ پڑھیں، شفع اور فصل میں فرق کریں، حضور یہ کر کے درمیان میں باتیں کر لیتے تھے، ابن عمر کر لیتے تھے، 1 الگ پڑھی جائے، 2 الگ، سب سے قوی تو یہ ہے۔ باقی دوسرے طریقے میں ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، آخر بڑے بڑے نیک لوگوں نے پڑھی ہے۔ جی دعائے قنوت کا پیچھا آپ نے، دعائے قنوت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ رکوع کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کہ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، مگر یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو وطر میں قنوت ہے نا، وہ صحیح سنت جو ہے اللہ کے رسول کی، کانا یقنت فی الوتر قبل رکوع، وطر میں آپ جو قنوت پڑھتے تھے وہ رکوع سے پہلے۔ اس میں صحیح بات یہی ہے کہ فاتحہ پڑھ کے، سورت پڑھ کے آپ پھر قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ قنوت کے لیے سب راستے کھلے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کریں، باندھ کر کریں، لٹکا کر کریں، یہ تینوں طریقے سرف سے آئے۔ نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے، ہم تک جو ریکارڈ پہنچا اس میں ذکر نہیں ہے، اس لیے سب کی گنجائش ہے، آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر کرنی تھی۔ اور امام جو ہے نا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں ہم کوفہ والوں نے قنوت تو وطر کی سیکھی ابن مسعود سے، اور طریقہ امام صاحب اپنا ہی آپ نے بنایا، وہ باندھ کر ابن مسعود سینہ کے برابر اٹھاتے تھے۔ اگر وطر ان سے سیکھا ہے تو وہ کرو جو وہ کرتے۔ اس لیے مولانا تقی عثمانی وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے، مگر اگر کوئی باندھ کر کرے، یا جیسے امام محمد کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جیسے لٹتے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے نیچے لٹکا لو، ہیں سارے طریقے جائز ہی جائز، نماز ہو جائے گی۔ جی سر جب وطر پڑھ لیتے ہیں صبح کی نماز کے تک، اس کے درمیان میں ہم نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس نے عشاء کے ساتھ یا کسی وقت وطر پڑھ لیے اور بعد میں موقع مل گیا تو آپ فجر کی اذان ہونے تک جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ مگر جب آپ نے ابھی وطر پڑھنے نا، اس وقت طریقہ یہ ہے کہ اس وطر آخر میں پڑھیں، نفل جتنے پڑھنے پڑھیں، بعد میں وطر پڑھیں۔ وہ مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ کئی لوگوں کا میں نے دیکھا نا اچھے بھلے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اٹھتے ہی پہلے وطر پڑھ لیے پھر نفل پڑھتے رہے۔ تو آپ نے طریقہ سمجھایا کہ رات کو اگر نماز پڑھنی ہے تو آخر میں پڑھو وطر، پہلے نفل جتنے جی چاہے، مگر جب وطر پڑھ لے اور بعد میں کچھ جاگے تو پڑھ سکتا۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ایک محلہ میں گئے، لوگوں نے کہا آپ ہمیں یہ رمضان شریف کا قیام جو تراویح پڑھا دیں، انہوں نے جماعت کرائی۔ پھر دوسرے محلے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی کہہ دیا، آپ امام بن گئے، پھر پڑھائی، مگر جب وطر کا وقت آیا نہیں پڑھائی۔ فرمایا لا وطران فی لیلہ،
ایک رات میں حضور نے فرمایا وطر نہیں 2 مرتبہ، نفلوں کی کوئی بات نہیں تھی، وہاں بھی میں پڑھایا تھا، پھر دوبارہ یہی تراویح ان کو پڑھائی، تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی جاگے آدمی تو پڑھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ چھوڑ دے وطر اور پچھلے حصے رات میں پڑھے، ان کا اصل وقت جو ہے نا وہ آخر اللیل ہی ہے۔ ہمیں آسانی دی گئی ہے کہ نہیں اٹھ سکتے، چلو پہلے پڑھ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، آپ کی طرح آپ نے انہیں ہدایت کر دی کہ ابو ہریرہ تو سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سویا کر، اگر نہ اٹھ سکے گا تو وطر تو پڑھے ہوں گے، جو اٹھ سکے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر نہ سو جائے، بعد میں جب جاگے گا تو پھر نفل پڑھ کے پھر وطر پڑھ۔ ڈاکٹر رانجھا صاحب اس نام نے نا اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑھا گیا، صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے۔ آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی، کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی، وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے۔ اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے 2 قاری مقرر کیے۔ پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے، انہوں نے کہا یار اگر اس وقت ہی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پڑھ اکٹھا کروں۔ پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہو، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو، اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں۔ حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو۔ تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی، تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے ہیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھی ہو۔ اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا، بے شک آپ بطر ہی پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو اٹھ 11 رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی، وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہو گیا، تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللیل، قیام رمضان ایک ہی ہے، تہجد کوئی الگ نماز نہیں۔ مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے، حضرت عمر نے نہیں کہا 11 ہی تھی، مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ 100 آیت ایک رکعت میں 100 آیت قاری پڑھتا تھا، اور ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ لوگ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا نفل ہیں، تعداد رکعتوں کی بڑھا دو، آیتیں گھٹا دو، رکوع سجدے جلدی ہو جائیں، خون اتر آتا ہے۔ پھر بڑھنے شروع ہو گئے، 16 20 24 28 32 36، مدینہ شریف کی مسجد میں پھر 36 اور 3 وطر، یہ ہوتے رہے بہت مدت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سنبھالی، انہوں نے کہا یہ تو یزید کے زمانہ سے پہلے سے آ رہا ہے، مسجد نبی 39 ہو رہی تھی تو نفل سمجھ کر لوگ پڑھتے، کوئی حرج نہیں۔ اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ 4 رکعتیں جب پڑھتے تھے نا، اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، راحت کرنا، ذرا آرام کر لینا، لیٹ لے، ذرا سستا لے، ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد۔ مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا، اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کرتے، ایک بات گلے میں پڑ گئی ہے نبھا نہیں سکتی، کہ لکھا تو یہ ہے کہ ترویحہ اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، جتنا ٹائم 4 رکعتوں پر لگا نا اتنی دیر بیٹھو، نفل پڑھو، بیٹھے رہو، لیٹ جاؤ، نیا وضو کر لو، راحت کرو۔ مگر انہوں نے دیکھا ہے سارا ٹائم بہت، اب اتنا ہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، بس یہ پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے جعلی ایک تسبیح بنائی ہے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنایا، وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، کوئی دعا نہیں ثابت، سیدھا آپ آرام اکٹھی 11 پڑھتے تھے، یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویحہ رکھ لیا، اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح۔ وہ نماز ہے جس میں ترویحیں آتے ہیں، وقفے وقفے نا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا۔ تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کسی صحابی نے نہیں رکھا، وہاں ایک ہی نام ہے قیام اللیل، کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ فرائض